کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر ایسی خواہشیں کیوں ہوتی ہیں جو اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جیسے ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ جوان رہنا، یا کبھی ختم نہ ہونے والی خوشی؟ آخر یہ خواہشیں آتی کہاں سے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی گہرے سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ تو دیکھیں، ہمارا سفر شروع ہوگا اس عجیب تضاد سے جو ہم سب کے اندر ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ دنیا ایک سراب یعنی پانی کے دھوکے کی طرح کیسے ہے، اور اس کو بنانے والے کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ ہماری یہ ناممکن سی لگنے والی خواہشیں دراصل ایک اور ہی دنیا کا پتہ دیتی ہیں، اور آخر میں ہم اس حقیقت پر بات کریں گے کہ ہماری مرضی اور خدا کی مرضی میں کیا تعلق ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس انسانی تضاد کو سمجھتے ہیں۔ آخر ہم وہ چیزیں چاہتے ہی کیوں ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتی؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جو سیدھا ہماری فطرت سے جڑی ہے۔ سوال بہت سادہ ہے، ہم ناممکن کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دماغ ایسی باتیں کیوں سوچتا ہے جو اس دنیا کے قوانین کے بالکل خلاف ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ کاش 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ ایک ناممکن بات ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ تو پھر ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ کاش میں کبھی نہ مروں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خواہشات تقریباً ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مسلسل خوشی، اور اتنی دولت جو نسلوں تک ختم نہ ہو۔ ہر کوئی یہی تو چاہتا ہے، لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواہشات یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ماخذ ہمیں ایک بہت ہی گہری مثال دیتا ہے کہ یہ دنیا پانی کے ایک سراب کی طرح ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ دنیا ایک بہت بڑا صحرا ہے اور ہم سب اس میں پیاسے مسافروں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دور سے ریت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو۔ ایک پیاسا انسان یہ دیکھ کر اپنی پوری جان لگا کر اس کی طرف بھاگتا ہے، یہ سوچ کر کہ بس اب پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا ہے، وہ پانی کا دکھاوا اس سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر گر جاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کی حقیقت کی ایک مثال ہے۔ تو تضاد بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دنیا ہے جو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم دائمی خوشی مانگتے ہیں اور دنیا ہمیں صرف لمحاتی دھوکے دیتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ زندگی ہو، عزت ہو یا طاقت، یہ سب اسی ایک بڑے سراب کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو اس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا اپنا نظریہ بدلتے ہیں۔ جس نے اس پوری دنیا، اس سراب کو بنایا ہے، خود اس کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ ایک چونکا دینے والی بات ہے نا، کہ جس خالق نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی، اسی کی نظر میں اس پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اس دنیا کی اصل حقیقت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں، تصویر تھوڑی واضح ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہماری گہری خواہشات ہیں جو یہاں پوری نہیں ہو سکتی، دوسری طرف یہ دنیا ہے جس کی اپنے بنانے والے کے نزدیک بھی کوئی خاص وقت نہیں۔ تو شاید ان خواہشات کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہماری ناممکن خواہشات ہیں نا، یہ ہماری فطرت میں کوئی غلطی یا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے، ایک سراغ ہے جو کسی اور ہی حقیقت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سب کچھ جڑ جاتا ہے۔ یہ خواہشات ہمارے اندر اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ ثبوت بن جائیں کہ ایک اور جہان بھی بنایا گیا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی ہمیشہ رہے گی، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی اور خوشی دائمی ہوگی۔ اور جس خالق نے وہ ہمیشہ رہنے والا جہان بنایا ہے، ماخذ اس کے لیے ایک بہت خاص نام استعمال کرتا ہے، اللہ۔ یہ صرف کوئی لقب نہیں بلکہ اس ذات کا ذاتی نام ہے۔ اس نام کی وسعت کو سمجھیں۔ جب کوئی کہتا ہے الرحمن تو وہ صرف اس کی رحمت کو پکارتا ہے، لیکن جب کوئی کہتا ہے اللہ تو وہ ایک ہی وقت میں اس کی رحمت، اس کے علم، اس کی طاقت، یعنی اس کی تمام صفات کو ایک ساتھ پکارتا ہے۔ یہ اس خالق کا سب سے جامع نام ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اہم موڑ پر پہنچتے ہیں جو اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، ہماری اپنی مرضی کے مقابلے میں خدا کی حتمی مرضی۔ یہ حقیقت ہمیں روز اپنی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ ایک شخص بڑے منصوبے بناتا ہے کہ میں کل اپنی فیکٹری جاؤں گا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے، اور اسی رات اس کا جسم قبر میں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اگلے ہفتے امریکہ جاؤں گا،
لیکن ایک فالج کا اٹیک اسے بستر پر ڈال دیتا ہے۔ ماخذ اسی حقیقت کو ان الفاظ میں سمیٹتا ہے، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ہم اپنی زندگی کس کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اپنی اس مرضی کے جو ہر پل ٹوٹ جاتی ہے، یا اس کی اس مرضی کے جو ہمیشہ غالب آتی ہے؟